کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو دوستو، یہ ہمدردی کرنا، کسی کی سپورٹ کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کی نصرت کرنا، کسی کا کنٹریبیوشن کرنا، کسی کا ساتھ دینا، تکلیف کے اندر، مصیبت کے اندر، بیماری کے اندر، اور کوئی ایسا ایشو کسی کا پھنسا ہوا ہے جو حل نہیں ہو رہا ہے اور اس میں اس کا ساتھ دینا، تو یہ مدد کہلاتی ہے، کنٹریبیوشن کہلاتا ہے۔ اور یہ نصرت اور یہ مدد ایک ایسی نیکی ہے جس کو کوئی بڑی سے بڑی عبادات پہنچ نہیں سکتی۔ کوئی مظلوم ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی اتیاچاری ہے، اس کی آپ نصرت کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کے گھر بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے، للہیت کے ساتھ کیا جائے، اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے، پھر تو کیا کہنا، نوراً علی نور۔ اگر آپ دکھاوے کے لیے، شو کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ کر رہے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ پریشان تھا، میں نے اس کی مدد کی، اس کا اجر مجھے اللہ دے گا، تو وہ اجر بہت عظیم الشان اجر کہلاتا ہے۔ وہ نیکی بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک بدنی عبادت ہوتی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اس سے تمہارے خود کا فائدہ ہے، تم ایک اللہ کے حکم کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، یہ تمہاری ذات تک محدود ہے۔ اور ایک آپ پبلک کی سیوا کرتے ہیں، پبلک کی مدد کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے گھر سب سے بڑی نیکی کہلائے گی۔ یہ دنیائی انسانیت ہمیں سکھاتی ہے۔ مذہب تو کہتا ہی کہتا ہے امت کی فکر رکھو، لیکن دنیائی انسانیت جو ہوتی ہے، ہمارا ضمیر جو ہوتا ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ کسی غریب غربے کی نصرت کرنی چاہیے۔ کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا چاہیے، کوئی بیمار ہے تو اس کو ہاسپٹلائز کرنا چاہیے، اور کوئی اگر دکھی ہے تو اس کے دکھ میں شریک ہو کر اس کے دکھ کا مداوا ڈھونڈنا چاہیے، اس کو اس پریشانی سے نکالنا چاہیے۔ دوستو، اس وقت فلسطین کی کیا حالت ہو رہی ہے، فلسطین کے بچوں کی، عورتوں کی، بوڑھوں کی کیا حالات زار ہو رہی ہے، جس کو ہم نہ گفتہ بہی، جس کو حالات کہا جاتا ہے، جس کو ہم مینشن نہیں کر سکتے، بتا بھی نہیں سکتے آپ کو، اس طریقے کے حالات کریٹ ہو رہی ہے۔ اور وہ مظلوم فلسطین جو کیا آہ جاری کر رہے ہیں، لیکن اس کی فریاد سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ساری دنیائی انسانیت کا جو دعویٰ کرتے تھے، جنہوں نے تنظیمیں بنا رکھی تھی، جنہوں نے آرگنائزیشن کھڑے کر رکھے تھے، ہیومن رائٹ واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، یونیسیف، وہ ساری کی ساری عملی طور پر اس وقت مفقود نظر آتی ہے، کیونکہ وہ تنظیمیں ان لوگوں نے بنائی تھی اپنے مفاد کے لیے، ایسا نہیں کہ پوری امت کے لیے۔ اگر پوری دنیائی انسانیت کے لیے ہوتی، مانوتا کے لیے ہوتی، ہیومن رائٹ واقعی اگر وہ قائم کرنا چاہتے، تو فلسطین کے بچوں کے ساتھ جینوسائڈ ہو رہا ہے اور وہ لائیو چل رہا ہے، پوری پبلک اس کو دیکھ رہی ہے، ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے۔ دوسروں سے تو شکایت ہی کیا کرتے، اپنے والے جو ہیں، جو اپنے آپ کو اسلام کا کسٹوڈین کہلاتے ہیں، اسلام کے محافظ کہلاتے ہیں، اسلام کے امام اور قائدین کہلاتے ہیں، وہ کنٹری، وہ دیش، وہ ممالک جو 57-58 کنٹری ہے، جن کے پاس مالی اعتبار سے بھی کافی وافر ان کے پاس مال کی ہے، حیثیت ہے، اس کے ساتھ ان کے پاس ملٹریز کی ہے، وہ نیشنل ہے، وہ دیش ہے، وہ ممالک ہے، کر سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کس طریقے کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے، کس طریقے سے یورپین کلچر اس کے اوپر حاوی ہے، کس طریقے سے سپر طاقتوں سے وہ مرغوب ہو گئے، انسپائر ہو گئے کہ وہ کوئی قدم اٹھا ہی نہیں سکتے، وہ بالکل ان کی زبانیں خاموش ہے، ان کی عقلیں جواب دے چکی ہے، انسانیت اور ضمیر ان کا مر چکا ہے، وہ کوئی نصرت نہیں کرتے۔ تو دوستو، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک طرف تو ان دنیائی انسانیت کا جینوسائڈ ہو رہا ہے، لائف چل رہا ہے، ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، لیکن جو بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، بڑے بڑے آرگنائزیشن ہیں، وہ سب کے سب خاموش نظر آتے ہیں، چاہے وہ جمعیت علماء ہند ہو، چاہے دیگر اسلامک تنظیمیں ہو، لیکن کم سے کم اگر ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے تو کوئی آواز کو تو اٹھا سکتے ہیں۔ ہاں، جو یورپین کنٹری کے بیچارے جو پبلک ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ ان کی آواز کو بلند کر رہی ہے، پروٹیسٹ کر رہی ہے، مظاہرے کر رہی ہے، اور پردرشنیاں کر رہی ہے، اس کا احتجاج کر رہی ہے، احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہے، اور افریقی ممالک جا کر ان کے انصاف کی لڑائی عالمی عدالت میں لڑ رہے ہیں،
اور ادھر ہمارے اکابرین، ہمارے دین کے کسٹوڈین، امت کا دم بھرنے والی قوم کہ ہم امت کے مفاد میں کام کریں گے، انہوں نے OIC بنا رکھی ہے، انہوں نے کئی تنظیمیں بنا رکھی ہے، لیکن پتہ نہیں اس وقت کون سا سانپ ان کو سونگھ گیا، کون سی غیرت ان کی مفقود ہو گئی، کیسی ان کی حمیت ختم ہو گئی، کیسے دنیائی انسانیت کا دم بھرنے والی وہ مومن قوم جو اس وقت بالکل ایک گراؤنڈ کے اوپر 0/0 نظر آتی ہے، عملی اقدامات کوئی اٹھائے نہیں جا رہے ہیں، کوئی اسٹیپ اٹھائے نہیں جا رہے ہیں، کوئی اس کے معاملات کے اوپر غور نہیں کیا جا رہا ہے، بس تماشا آرائی بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ بڑے افسوس کا مقام ہوتا ہے دوستو۔ انسان کا یہ فرض ہے کہ آپ سے اگر ہو سکے تو آپ زبان سے اس کی مدد کرو، ہاتھ سے مدد کرو، نہیں تو آپ کیا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ سے دعائیں کرو، کم سے کم کوئی تو اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن قوم خواب غفلت کی نیند سو رہی ہے، اور اس طریقے سے ان کے اوپر جنوسائڈ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اتیاچار ہو رہا ہے، ایکسٹریمزم ہو رہا ہے، ان سے مکان چھین لیے گئے، ان کے تعلیم کے ادارے ختم کر دیے گئے، ان کے ہاسپٹلس کو ڈسٹروائے کر دیا گیا، ان کے جگہوں کو ان سے چھڑا دیا، اب در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے ان کے بچے مر رہے ہیں، گھاس کھانے کے اوپر مجبور ہیں۔ اس طریقے کی فلسطین کی سچویشن اس وقت کریٹ ہو رہی ہے، اور ہم تو عوام تو کیا کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس پاور ہے، جو کچھ اقدامات اٹھا سکتے ہیں، اپنی آواز کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں، جو سکسم ہیں اس میں، جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس نیشن ہے، جن کے پاس حکومتیں ہیں، وہ تو کم سے کم کوئی اقدامات اٹھانا چاہیے، لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں دوستو۔ تو یہ کوئی دنیائی انسانیت نہیں ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بریم پر۔ ارے خود کا پیٹ تو جانور بھی بھر لیتے ہیں، اینیملس بھی بھر لیتے ہیں، انسان وہ ہے جو دوسرے کی فکر رکھے۔ اگر تمہارے پڑوس میں اگر کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی مفلس ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، کسی کو کسی چیز کی کوئی حاجت ہے، تو آپ کا فرض ہے، آپ کا کرتویہ ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس کی نصرت کریں، اس کا کنٹریبیوشن کریں جتنا آپ سے سمبھو ہو سکے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ کی ذات کے اوپر چھوڑے کہ میری تو اتنی طاقت تھی اور میں نے تو مدد کر دی، اب اس سے آگے تو میں مدد کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے اگر آپ کو دولت دی ہے تو کس لیے دی ہے؟ کہ غریب غربا کی مدد کرو۔ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو کس لیے؟ کہ آپ کسی مظلوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس کی نصرت کریں، اس کے دفاع میں کھڑا ہو جائیں۔ ہر نعمت کے بارے میں کل قیامت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو ان نعمتوں کو ہم کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، صحت کو، تندرستی کو، جوانی کو، علم کو، پیسے کو کہاں پہ صرف کر رہے ہیں؟ سب کے بارے میں پوچھ ہوگی، اللہ کے گھر ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس پکڑ سے کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا، وہاں کوئی ریکومنڈیشن نہیں چلے گی، وہاں کوئی سفارش نہیں، وہاں پہ کوئی درخواست نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی پکڑ ہوگی تو آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا دوستو۔ یہ دنیا چند دنوں کے لیے ہے، چاہے تم جھولوں میں جھولو، چاہے تم پھولوں میں کھیلو، چاہے تم خوشحال زندگی گزارو، چاہے عیش و عشرت کی زندگی گزارو، ایک دن آپ کو خدا کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جس کو ججمنٹ ڈے کہا جاتا ہے، قیامت پرلے، وہ ہوگا، اور بال بال کا حساب ہوگا، اور تمہیں اس حساب کو دینا ہے۔ تو اس دن سے ڈرو جس دن خدا تمہاری پکڑ کرے گا، ٹھیک ہے؟